کون حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے عقد نکاح میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگریں آئیں، اور حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ اگر میری 40 بھی بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے حضرت عثمان کے عقد نکاح میں دے دیتا۔ روئے زمین پر یہ اعزاز اور یہ شرف صرف اور صرف حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے، اور وہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ جو السابقون الاولون میں سے ہیں، یعنی وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان جو شروع میں ہی اسلام لے آئے تھے، ان میں سے ایک حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور وہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ جو اولین ہجرت کرنے والوں میں سے ہیں۔ پہلے آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اپنی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے مدینہ المنورہ بھی ہجرت فرمائی ہے، اسی وجہ سے آپ کو صاحب ہجرتین کہا جاتا ہے۔ اور وہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی ہے، پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھنے والوں میں سے بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد کعبہ شریف کی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھنے والوں میں سے ہیں۔ اور وہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ راشد ہیں، اور وہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ جو شیخین یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے بعد پوری امت میں سب سے افضل ترین ہیں۔ اور وہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور وہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ جو جامع القرآن ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان جنہوں نے قرآن کو جمع کیا تھا، ان میں سے ایک حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ پھر اپنے دور خلافت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام لوگوں کو لغت قریش پر جمع کیا، اسی وجہ سے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ اور وہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے متعدد بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت خریدی ہے، وہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کو نبی کریم علیہ السلام نے بلا عوض بھی کئی بار جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ اور وہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صراحتاً رضامندی کا اظہار فرمایا ہے۔ اور وہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے بیر رومہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، اور وہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے زمین خرید کر مسجد نبوی شریف کے لیے وقف کی تھی، اور وہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے جیش اسرا کی اس انداز کے ساتھ مدد کی اور اتنا مال خرچ کیا کہ حضور علیہ السلام اتنے راضی ہوئے، جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں دے گا۔ اور وہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو اتنے با حیا تھے کہ جن سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے، وہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے راہ خدا کے اندر اتنا مال خرچ کیا کہ آپ کو غنی کا لقب عطا کر دیا گیا۔ وہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کہ بیت رضوان کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست اقدس کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ تو یہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جنہوں نے 35 سن ہجری میں 18 ذو الحجہ کو جامع شہادت نوش فرمایا۔ اسی مناسبت سے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر خاص طور پر 18 ذو الحجہ کو کیا جاتا ہے اور آپ کا یوم شہادت منایا جاتا ہے۔